بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے، مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، تو پیارے آقا نے فرمایا، اس کی بوڑھی اور نبینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر سال حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا، سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا، یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ کرن مراد کھڑے رہیں۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا، اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا، وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چڑھ رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا، میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، جب بھی اویس آئیں تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں ہاتھوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔